دے لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور ان کے شرعی حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ کچھ آفر کویسچن لیں گے اور انشاءاللہ پھر ہماری کالز کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں اور کوشش کریں کہ ہمیں ریسیور پہ ہی آپ سنیں، اگر دوران کال آپ سننا چاہتے ہیں ٹی وی کی طرف ٹی وی کے والیوم سے سننے کی کوشش نہ کریں، اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک کویسچن کیا گیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ کمپنی کا میٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی اس کو ذاتی یوز کے لیے استعمال کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ کچھ گیم وغیرہ تیار کرتے ہیں، ایک بھائی ہیں انہوں نے اس کویسچن کیا تھا کہ یہ گیم وغیرہ تیار کرتے ہیں اور اس کا جو میٹیریل تیار کرنے کا ہوتا ہے وہ کمپنی دیتی ہے، وہ پرچیز کرتی ہے باقاعدہ، اور اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی کہ اس کو آپ پرسنل یوز میں لے کر آئیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس میٹیریل کو اپنے پاس سیو کر کے اور اس کو کسی اور طرح سے اس پہ نئے گیم بنا کر اور ان کو باہر میں بیچوں تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ چاہے کوئی معاہدہ کریں یا نہ کریں، اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ تمام کا تمام ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس کو اپنے پرسنل یوز میں نہیں لے سکتے جب تک کہ صراحتاً واضح طور پر ان کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ جیسے کوئی دوست کی کمپنی ہے، وہ کہے میں اجازت دیتا ہوں تم یوز کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صراحتاً، اپنا یوں نہیں کہ یار شاید مجھے منع نہ کریں میں لے لیتا ہوں، یہ آپ کا گمان ہے، یہ صراحتاً نہیں ہے بلکہ یہ ایک ظنن ہے، اندازے کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے کمپنی کا یہ بالکل ایک امانت ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے پرسنل یوز میں لے کر آئیں گے تو گویا کہ آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس سے اب کوئی اگر آپ پروفٹ یا نفع حاصل کرتے ہیں تو جتنا آپ نے اپنے طور پہ چیز تیار کی اتنا حصہ پروفٹ آپ کے لیے جائز، اور جتنا اس سے حاصل ہو رہا ہے تو سمجھ لیں اتنا ناجائز۔ گویا کہ اگر آپ نے اس کو ملا کر دوسری چیزیں ملا کر ایک نیا گیم تیار کر لیا اور آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور اس سے پیسے حاصل کرتے ہیں تو گویا کہ اس میں حرام حلال دونوں ملا ہوا ہے۔ جتنا ایسے پہلے کیا اس کا اندازہ کر لیں کتنا ہوگا، اس کا گویا کہ جو پروفٹ آپ کو حاصل ہوا اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، آدھا حصہ گویا کہ وہ کمپنی کا تھا اور آدھا حصہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کمپنی کو دے دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم اس کمپنی کی طرف سے اس کو صدقہ، یعنی بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں تاکہ آپ اخروی معاملے سے بری الذمہ ہو جائیں۔ دوسرا کسی نے انہوں نے ایک اور بھائی نے کویسچن کیا تھا ہے اسی کے متعلق کہ بعض اوقات ہم گیم تیار کرتے ہیں اور اس میں میوزک بھی ڈالنا ہوتا ہے، اس میں پھر انسانی شکلیں بھی بنائی جاتی ہیں اور مختلف چیزیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اگر گیم ایسا ہے کہ جو متحرک اس میں چیزیں ہیں تو آج کل یہ سب ڈیجیٹل کیمرہ پہ اور ڈیجیٹل سب مشینری وغیرہ یوز ہو رہی ہے، اس میں حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے، اس میں ریز ہوتی ہیں اور پکسل سے ایک چیز بنتی ہے اور پھر اس کی مشینری جو ہے کمپیوٹر کی آپ کی یا موبائل کی اس کو متشکل کر کے آپ کو دکھاتی ہے، اسی لیے فقہاء نے اس کو تصویر کے حکم میں نہیں رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں بڑے بڑے علماء پکچرز کھنچوا رہے ہیں موبائل کے ذریعے اور اس کو یہ پرنٹ آؤٹ نکالنے کو منع کرتے ہیں کہ یہ وہی عکس ساکت ہے، یہ تصویر کے حکم میں ہے۔ باقی اگر موبائل سے کوئی کھینچتا اور موبائل میں محفوظ رکھتا ہے تو یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو صحیح ہے۔ ہاں، اس میں اس طرح کے مطلب مناظر ڈالنا جو نازیبہ قسم کے ہوں، بعض اوقات جو باہر سے بن کر آتے ہیں بچوں کے لیے بھی اس میں عورتوں کے لباس اور مختلف خراب قسم کے افعال و اعمال مرد و عورت کے درمیان اس طرح کے وہ دکھا دیے جاتے ہیں جو وہاں کے ماحول میں تو شاید چل جائیں، ہمارے یہاں کے ماحول میں بچوں کے لیے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہ ڈالی جائے۔ دوسرا، میوزک اس کے اندر حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے تو لائٹ سا میوزک اس میں چل سکتا ہے، باقی یہ کہ میوزک کو شریعت نے منع کیا ہے، حتی الامکان اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں نا لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا بیٹا، تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں گے، تھوڑا سا۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرے نا 4 کویسچن ہیں جی اور میرے طلاق کے بارے میں ہی ہیں۔ جی جی بولیے۔ جی، میری دوست ہے، اس کو نا اس کے شوہر نے طلاق دی تھی ایک دفعہ۔ جی، الفاظ جب کیا ان کی تھے؟ صلح، ہاں جی، الفاظ کیا تھے؟ الفاظ یہی تھے کہ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، ٹھیک ہے، اور؟ ٹھیک ہے۔
जब उनकी सुलह हुई ना तो बीवी जैसे गिला करती है कि आपने उस दिन मेरा कोई कसूर नहीं था, ऐसे ही तलाक दे दी, ठीक है। उन्होंने आगे से कहा, शोहर ने पिछली तलाक का हवाला देके कि मैंने तुम्हें तलाक दी, तुम मुझे दे दो। ठीक बीवी है आगे से खामोश रहती है, चुप हो जाती है ना, ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं होती। जी, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, दूसरा मेरा क्वेश्चन पर आए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो अगर शोहर कह दे, बीवी ने शोहर से सवाल किया कि मेरी आपकी नीयत क्या थी जब दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और उसके बाद सुलह हुई, तो उसने कहा आपकी नीयत क्या थी, हालांकि शोहर कहता कि मेरी नीयत नहीं थी, लेकिन जब बीवी ने बार बार पूछा तो मैंने कहा कि मेरी नीयत थी कि मैं तुम्हें फलां फलां कह दूं, लेकिन उसने कहा नहीं। ये मिसाल के तौर पे मैं ये लफ्ज तुम्हें कह दूं, लेकिन वो कहता है कि मैंने कहा नहीं है। अब बीवी ना उससे बार बार झगड़ती है कि आपने नीयत क्यों बताई, वो कहता है कि मेरी नीयत नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही अल्फाज कहे। जब तुम मुझे गुस्सा चढ़ाती हो या कहती हो तो फिर ही मैं कह देता हूँ हाँ मैंने कहा है। तो तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने मदनी चैनल पे ना कनाया के बारे में पढ़ा था, तलाक कनाया नहीं जो होती। जी, बोलती जाए, मुझे पता है, आप बोलें, सवाल करें आप। उन्होंने ये, आप तो जानते हैं कि हमारे बहुत, चलें, ये ड्रॉप हो गई है। बेटा देखें, कोई भी हमें क्वेश्चन करें, कोशिश करें कि सवाल को मुख्तसर और जामे बनाइए, पहले उसको लिख लीजिए। अगर आप सोच सोच के बोलेंगे तो फिर ये लाइव चूँकि होता है और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए आप दोबारा कभी करना चाहें तो फिर पहले लिख लें उसको, फिर क्वेश्चन कर लें। बहरहाल आपके जवाब सवाल को ले लेते हैं कि अगर शौहर ने कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दी, तो उससे पहले पूछा जाएगा कि लफ्ज़ जाओ किस नीयत के साथ कहा था। अगर तो बिलफाज बीवी कह रही हो ना कि तलाक दे दो मुझे तलाक, और शौहर कहे कि जा मैंने तुझे तलाक दी, तो जा से अलग तलाक पड़ेगी और मैंने तुझे तलाक दी से अलग तलाक पड़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ झगड़ा है वैसे ही, और शौहर ने अब मुतालबा तलाक नहीं है, झगड़ा हो रहा है और शौहर ने कहा जा मैंने तुझे तलाक दी, तो अब एक तलाक पड़ेगी। और जैसे बताया कि तलाक हो गई थी और इसके बाद दोनों ने सुलह कर ली, साथ रहने लगे। अब वो बीवी कहती है कि मैं तो तुमने मुझे तलाक दी क्यों दी, तो शौहर कहता है कि चलो अगर मैंने दी थी तुम मुझे तलाक दे दो। तो ये जो शौहर अब कह रहा है कि मैंने तुम्हें तलाक दी थी तो तुम मुझे तलाक दे दो, क्या इससे दूसरी तलाक तो नहीं पड़ जाएगी? तो इससे कोई नहीं पड़ेगी। अगर इंसान एक दफ़ा तलाक दे दे, फिर चाहे 10 मरतबा वो किसी से गुफ्तगू करके उस पहली तलाक की अगर ख़बर दे रहा हो, तो ये जदीद तलाक नहीं कहलाती। मिसाल के तौर पे किसी ने बीवी को तलाक दिया, कोई पूछता है यार क्या हुआ, वो कहता है यार मैंने तो बीवी को तलाक दे दी, तो ये गोया कि उस पहली तलाक की ख़बर दे रहा। अब ये नहीं कि वो पहली एक हो गई और ये दूसरी हो गई। हाँ, अगर वो इस तरह कहते हुए जदीद तलाक की खुद नियत कर लेगा तो दूसरी पड़ेगी, वरना एक ही रहेगी। अब ये कहती हैं कि बीवी ने जब झगड़ा ख़त्म हो गया, फिर वो शौहर से कभी कभार पूछती रहती है कि ये बताएं कि आपने फ़लाँ वक्त के अंदर कोई ये जुमला कहा था, तो शौहर कहता है कि नहीं मैंने तलाक की नियत नहीं की थी। और वाकई अगर वो अल्फाज भी तलाक के नहीं थे तो फिर शौहर का कौल मोतबर होगा। लेकिन अगर शौहर कहता है कि मैंने तलाक दी थी, ये जैसे बीवी पूछती है क्या तुमने फ़लाँ वक्त मुझे तलाक दी थी, तो वो कहता है कि मैं वैसे ही कह देता हूँ कि मैंने तलाक दी थी लेकिन मेरी नीयत नहीं थी, तो अब इसकी नीयत का कोई एतबार नहीं, क्योंकि जब सरीह लफ्ज़ कहा जाता है, सरीह का मतलब होता है कि जो तलाक के लिए ही इस्तेमाल होता हो, जब आप उसको सुनें तो फ़ौरन आपका इंतकाल ज़हन तलाक की तरफ चला जाए और किसी चीज़ की तरफ ना जाए, तो वो समझ लें उस दौर में तलाक के लिए सरीह लफ्ज़ है। जैसे आजकल ये लफ्ज़ तलाक तो है ही है, इसके अलावा छोड़ने का लफ्ज़ है, फ़ारिग का लफ्ज़ है, हमारे नज़दीक ये सरी है। अगर कोई शौहर से पूछे भाई तुम्हारी बीवी का क्या हुआ, उसने कहा मैंने उसको फ़ारिग कर दिया, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि शायद काम से फ़ारिग कर दिया है किसी, सब ये कहेंगे तलाक दे दी होगी इसने। तो इसलिए ये लफ्ज़ अल्फाज सरी हैं। अगर शौहर ये कहता है कि मैंने इस किस्म के अल्फाज कहे थे लेकिन मेरी नीयत तलाक की नहीं थी, अब उसके कौल का एतबार नहीं है। सरी लफ्ज़ में नीयत का एतबार नहीं होता, गोया कि अल्फाज ही नीयत के कायम मकाम होते हैं, तलाक हो जाएगी। और मैं तमाम देखने वालों की खिदमत में अक्सर गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप तलाक ज़रूर दें, लेकिन तलाक को 3 तलाक़ें दे दें। बिल्कुल ज़बान पे ये गंदा लफ्ज़ लेकर ही ना आए। मैं गंदा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। इसको बिल्कुल, और ये मेरी अपनी तबीयत है, अगर कोई मुझसे कहे ना मुझसे आप तलाक देना चाहता हूँ, इसको कोई हल बता दे, मैं कहता हूँ खुदा आप किसी और से मसला मालूम कर लें, मिलाने की बात करें, जुदाई की बात ना करें। मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तलाक को हमने बड़ा मामूली समझ लिया है। आप यकीन कीजिए मैं रात दिन मसले हल करता हूँ, लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, 3-3 महीने में तलाक़ें हो रही हैं, 2-2 महीने में तलाक है। जब
2 مہینے میں تو ابھی نہ بیوی کو آدمی سمجھ سکتا ہے اسی طرح، نہ شوہر کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جلد بازی اتنی طبیعت کے اندر ہے کہ بیوی چاہتی ہے فرشتہ نازل ہو جائے اور شوہر چاہتا ہے کہ جنت کی حور آ جائے، ذرا بھی کمی ہوگی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور رات دن طلاقیں ہو رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور پہلے جوش میں آ کے بڑے باپ کے بن کے دونوں طلاقیں لے لیتے ہیں، پھر بالکل معصوم سے بن کے کہتے ہیں مفتی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی چہرہ نہیں دیکھا جا رہا، اب آپ کچھ کریں۔ یعنی جب سارا کام آپ نے کر لیا، اب مفتی صاحب کو کام پہ لگا دیجیے آپ، کہ ہمارے بچوں پر رحم آپ کریں، یعنی آپ نے نہیں کیا ہم رحم کریں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ طلاق وغیرہ کو آپ بالکل درمیان میں نہ لائیں، پیار محبت سے اپنے گھر میں رہیں، بہتر ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن ہیلو فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ آپ کی آواز آ ہیلو رہی ہے بہن، آپ فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ مفتی صاحب میرے چند سوالات ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایمان کی عادت ہو کہ اللہ چلیں خیر، لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو اس لیے طلاق کو خدا را اپنے درمیان سے اس کو ہٹا دیں۔ جھگڑے ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم یہ طلاق کے الفاظ، طلاق کا لفظ یوز کرتے ہیں یا خدا نخواستہ عملی طور پہ طلاق دی لی جاتی ہے، تو ایک تو اپنی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، 2 خاندان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور پھر بچوں پہ انتہائی منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے ذہن اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، پھر جدا ہو گئے، ماں کے ساتھ وہ میکے چلے گئے، یا باپ نے زبردستی روک لی، اب ماں کی شفقت نہیں مل رہی، باپ کی محبت نہیں مل رہی، عجیب پریشانی۔ تو اگر ہم اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، واقعی ہمیں محبت ہے، تو ہمیں آپس کے جھگڑوں کو صرف مطلب اس کو پیار محبت سے ختم کریں، سب سے بہتر یہ ہے، اور اس سے زیادہ کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا ہی بالکل نہ کریں۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت کرنا لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں شریعت نے اولاً سے مراد کہ کوئی ایسے شرعی احکام نازل نہیں فرمائے کہ جی بہو ساس کی خدمت کرے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ساس ایک انسان ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص نے، اور اس طرح ایک فاحشہ کا بھی قصہ ہے، کہ کتے کے ساتھ نیک عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تمام پچھلے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دی اور ان کو معاف کر دیا۔ جب ایک کتے کے ساتھ اچھا عمل کرنے پر اتنا انعام ہے تو پھر وہ تو ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اس لیے اگر کوئی ساس کی خدمت اس لیے کرتی ہے کہ یہ ایک انسان ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو اپنی ماں کی طرح سمجھیں کہ شوہر کی ماں ہے، اور شوہر سے اگر محبت اور پیار ہے تو پھر اس کی والدہ کا بھی ادب احترام، تو یہ ایک اور اچھی نیت ہوگی اور ایک اور اچھا قصد و ارادہ ہوگا، اور اس پر بھی بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے، اور ساس کو چاہیے کہ بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں، تو انشاءاللہ بہت انعام ملے گا۔ مختصر سا بریک لیں گے، اس پہ کلام کریں گے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ بہو پر کوئی قرآن حدیث کی تعلیم کے مطابق کوئی ایسا براہ راست خدمت کرنا تو کوئی لازم نہیں ہے کہ اس تعلیم کی روشنی میں واجب قرار دے دیا جائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چونکہ ساس بڑی عمر کی ہوتی ہیں اکثر، اور ایک انسان بھی ہیں، پھر شوہر کی والدہ ہیں، کہ اگر ان کی خدمت کریں گے شوہر خوش ہوگا، اور بیوی کا اپنے شوہر کی خوشنودی اور دلجوئی کے لیے عمل کرنا بہت ہی پیارا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر ساس کی خدمت کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن جواب میں ساس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں اور اس کے ساتھ اچھا اور پیارا رویہ رکھیں، اس سے گھر میں بھی اچھا ماحول بنتا ہے۔ اور پھر یہ چیز اگر ہم گھر کے رشتوں کے اندر دیکھیں کہ جی کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے، اگر واجب نہیں ہے تو ہم کیوں کریں، تو پھر آپ ذرا تھوڑا سا دین کو سیکھ کر دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر پر واجب نہیں لیکن وہ بیوی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بیوی پر واجب نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے عرف اور ماحول کے اعتبار سے گھر کے اندر کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرض اور واجب کا علم ضرور سیکھیے تاکہ آپ اس میں کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں، لیکن اس لیے نہ سیکھیں کہ بس پھر ہم وہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی اچھا اعمال نہ کریں، یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے کو بھی اجازت دیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرے، اور جب اس طرح کھیچم تانی والا معاملہ ہوتا ہے، ڈیڑھ ہوشیاری جس کو کہنا چاہیے، تو پھر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا تھا کہ عورت کا ناول اور ڈائجسٹ پڑھنا کیسا ہے، اس پہ میں کلام کرتا ہوں، پہلے ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو کوئی بیماری ہے تو حکمہ کہتے ہیں کہ بکرے کا جو بھی عضو کھایا جاتا ہے وہ اسی عضو کو توانائی پہنچاتا ہے،
جیسے کڈنی وغیرہ اور دیگر اعضاء، تو وہ علاج کی غرض سے کیا وہ اس عضو کو کھا لے، جس کے بارے میں علماء منع بھی کرتے ہیں؟ جی اور میں دوسرا سمجھ سوال میرا مفتی صاحب یہ ہے، جیسے تحفے کے بارے میں تحفہ دو لو، تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسا تحفہ دیتے ہیں تحفے میں جو نہ خود ان کے کسی کام کا ہوتا ہے نہ کسی کے کسی کام کا ہوتا ہے. اور اکثر اوقات یہ شادی بیاہ کے سوٹ ہوتے ہیں جو چلے آ رہے ہوتے ہیں، اس نے اس کو دیا، اس نے اس کو دیا، تو بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہوتا ہے. تو ایسے تحفے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور آخری سوال مجھ سے میرا مطلب یہ کیا ہے، یہ تحفہ دینا لینا صحیح ہے یا کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ اس میں؟ یا اس کو اٹھا کے تحفہ پھینک دیں دیتے ہیں کچرے تو کے اندر، صحیح ہے کیسے؟ تحفے میں ایسی چیز دیتے ہیں جو نہ خود ان کے کسی کام کی ہوتی ہے نہ ہمارے کسی کام کی ہوتی ہے، ایسی چیز دے دیتے ہیں. جی بیٹا، لیکن اس میں کیا آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کیا اس طرح کا تحفہ دینا گناہ ہے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہاں، اس یا طرح اس تو وہ تحفے کا کسی کیا کام ہی کریں، نہ اس کو آئے. اٹھا کے ہم ڈسٹ بن میں ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہاں، جو کسی کام ہی نہیں آئے. ٹھیک اور ہے، میں مفتی بتا صاحب مجھے آپ کی بات صحیح نہیں پہنچ رہی ہے. اور آخری سوال مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص مسجد نبوی گیا اور کسی شخص کی کسی بات سے اس کو ہنسی بے اختیار آ گئی، وہ ہنسنا نہیں چاہتا، اس کو پتہ ہے مسجد میں ہنسنے کی کتنا گناہ ہوتا ہے، پھر اس نے توبہ کی تو جو بے اختیار ہنس جاتا ہے تو اس کو بھی گناہ گار ہوتا ہے، وہ وعید کے تحت آ جاتا ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا. جی فرمائیے. اور کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم نے اس بات کی تو میری طرف سے تم نہیں بہن، آپ کا مجھے سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جواب نہیں دے سکوں گا. آپ کی لائن میں ڈسٹربنس ہے، ذرا یا تو کلیئر بولیے یا دوبارہ کال کر کے دیکھ لیں ذرا. تو یہ ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ عورت کا ناول اور ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. اسی طرح بعض اوقات ماں باپ اپنے بچوں کو ڈائجسٹ اور ناول لا کر دیتے ہیں، جیسے بچیوں نے ڈیمانڈ کر دی امی جان لا دیجیے، وہ لا کر دیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ناول ہوں ڈائجسٹ ہوں، ان میں جو کہانیاں ہوتی ہیں، مصنف اپنی جو بھی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، وہ اس میں بھر دیتا ہے. پھر جیسے اس کی طبیعت ہوتی ہے بعض اوقات اس کے تقاضے کے مطابق وہ کہانی لکھتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ اپنی سوچ اور فکر ہے نہ طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن وہ معاشرے کی ایک تصویر کشی کہانی کے اندر کرنا چاہتا ہے اور وہ معاشرے کی ایک کہانی بنا کر اور اس کے کرداروں کو اس میں سمو دیتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے، اور اثر قبول کرنے والوں کے اعتبار سے بھی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض پڑھیں تو بالکل مزہ نہیں آتا، اثر نہیں ہوتا، سنتے ہیں تو دل پہ اثر ہوتا ہے. بعض ایسے ہیں جنہیں سن کر اتنا مزہ نہیں آتا، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ایک ایک شعر بعض اوقات انسان کی طبیعت کو، سوچ کو، فکر کو بدل دیتا ہے. اور بچیاں خاص طور پہ بہت ہی نازک ہوتی ہیں خواتین، کہ ان کے جذبات جو ہیں ایک لمحے میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. اور خصوصاً وہ بچیاں کہ جو ابھی ٹین ایج کے اندر ہوتی ہیں، ان کو ایسے ناول ڈائجسٹ وغیرہ دینا کہ جس میں خراب قسم کے مضامین ہوں، خراب قسم کی کہانیاں ہوں، خراب قسم کے مضامین کو پڑھ کر خراب قسم کے تصورات ذہن میں بیٹھ سکتے ہوں، غلط قسم کے ارادے ذہن میں بنیں، اور ایسے ارادے جو غلط چیزوں کی طرف انسان کو ابھاریں اور غلط اقدامات کی طرف لے کر جائیں، اور انسان بعض اوقات اپنے طبعی تقاضے سے اتنا مجبور ہو جائے کہ خود کو روک نہ سکے اور پھر وہ آگے چل کر باعث بدنامی بن جائے، تو یقیناً یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. اس لیے حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا کوئی ناول ایسا کوئی بھی ڈائجسٹ نہ پڑھیں جس میں اس قسم کے اخلاق کو خراب کرنے والے مضامین موجود ہوں. ویسے مطلقاً کوئی اچھا ناول ہے، کوئی اچھا ڈائجسٹ ہے، اس کی اچھی کوئی کہانی ہے، وہ پڑھنا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اس کے مضامین خراب ہیں تو خصوصاً بچیوں کے معاملے میں ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور خود بچیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا وہ سوال تھا کہ شوہر کسی شوہر کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تم نے اس سے بات کی تو میری طرف سے تم فارغ ہو، لیکن اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی. وہ کہتا میری نیت یہ تھی کہ تو اپنے میکے چلی جانا یا میں طلاق نہیں، میرا نہیں تھا، پر اس نے مجھے یہ لفظ ضرور کہا ہے کہ میری طرف سے فارغ ہو اگر تم نے اس سے بات کی. اور طلاق بائن جو اس کا شرعی کیا حال ہے؟ مطلب بیوی نے پھر بات کر لی اس سے، یوں جی بیوی نے بات کر لی پھر اس شخص سے؟ جی وہ اس سے بات تو کرتے ہیں نا، تو میں وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا، دیکھ بات لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے کہا اگر میری بھابھی سے تم نے بات کی تو میری طرف سے تم فارغ ہو. چلیں میں کرتا ہوں، بتاتا ہوں، اور بولیں. اور دوسرا کہ طلاق بائن کا کیا شرعی طریقہ ہے؟ شرعی طریقہ ہے یا کیا تعریف کیا ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ چلیں میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. طریقے وغیرہ مجھ سے نہ پوچھیں طلاقوں کے مسائل پوچھ لیں.
ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک پہلے یہ لے لیتا ہوں میں. ایک بچی نے پوچھا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو بکرے وغیرہ کے ایسے عضو کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ اس کے لیے باعث نفع ہے، جس کو علماء کھانے کو منع کرتے ہیں. تو ذبیحے کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کھانا شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوتا. وہ سب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کیا چیزیں ہیں. کچھ ہوتی ہیں چیزیں، تو اب وہ شخص ان کو کھا سکتا ہے کہ نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی پاک حلال اور طیب چیز سے علاج ممکن ہو، ناپاک، حرام اور خبیث اور غیر طیب چیز کی طرف بڑھنا شریعت کو شدید ناپسند ہے. لہٰذا اگر کوئی اور آلٹرنیٹ موجود ہے، اچھے حکیم موجود ہیں، اچھے ڈاکٹروں سے رجوع کریں اور ان کی میڈیسنز وغیرہ یوز کریں تو انشاءاللہ ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے کافی علاج کروایا لیکن ناکام رہا اور بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے یا بڑھ نہیں رہی ہے لیکن مرض ٹھیک ہی نہیں ہو رہا اور وہ بیچارہ کوفت کا شکار ہے، اور اب کسی نے مشورہ دیا بھئی یہ بھی کر کے دیکھ لو، تو پھر ایسی صورت میں جبکہ وہ حلال اور طیب چیزوں سے علاج کروا کے تقریباً مایوس ہو چکا ہے اور مزید کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس قسم کی چیزوں کی طرف بڑھنا شرعاً جائز ہوتا ہے. جیسے ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں سمندر کے جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ اور سب حرام ہیں، لیکن بعض دمے کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیسن ان کو فائدہ نہیں دیتی ہے تو پھر ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیکڑے کا سوپ پی لیں تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور خصوصاً سردیوں میں، اور اکثر یہ یہ مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو نفع ہوتا ہے. تو پھر ہم بھی علماء بھی یہ اجازت دیتے ہیں، مفتیان کرام، اگر وہ شخص سے پہلے کویسچنز کر لیتے ہیں بھئی آپ نے اور علاج کروائے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں ان سے کروائے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسی اگر کوئی صورتحال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اور اگر ابھی انہوں نے ویسی علاج پورا چل رہا ہے، پورا اور چیزیں کوئی استعمال کی نہیں ہیں لیکن فوراً سوچتے ہیں چلو یہ کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، پہلے دیگر چیزوں سے اپنے علاج کی کوشش کریں جو طیب اور حلال ہیں، پھر اس طرف آئیں. ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا تحفہ کہ جو کسی کی طرف سے جیسے آتا ہے بعض اوقات اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ ایز اٹ از کسی اور کو دے دیتے ہیں، وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح بیکار سی چیز تحفے میں دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اگر ہمیں وہ بیکار سے ملے تو کیا اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ زیادہ تر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہوتے ہیں پرانے زمانے کے قدیم قسم کے، یا ہم اس کو ہمارے خاندان میں شبیری قسم کا کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہ عجیب و غریب رنگ ملا ہوا ہے کہ لال پیلا ہرا جامنی اور عجیب و غریب، اور کلر کمبینیشن بھی بڑا بیکار قسم کا ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز ہو لیکن بہرحال اگر وہ کچھ نہ کچھ قیمت رکھتی ہے تو اس کو ضائع کرنے کے تو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی. تحفہ کیسا بھی کسی کی طرف سے آئے ہمیں اس کی طرف بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. یہ سوچنا کہ یار پتہ نہیں کیسا تھرڈ کلاس تحفہ لا کر دے دیا اور اٹھا کے اس کو توڑ ہی دیں، یہ غلط ہے. آپ قبول کر لیں. اگر آپ کو استعمال کا دل نہ چاہے کسی بھی غریب کو دے دیں، یہ نہیں کہ آپ آگے گفٹ دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، وہ خوش ہو کر لے لے گا، اپنے گھر میں استعمال کر لے گا، لیکن اس کو ضائع نہ کریں. اور جب آپ کسی کو تحفہ دیں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسا تحفہ دیں کہ کسی کے دل میں خوشگواری پیدا ہو، وہ آپ کے بارے میں قلبی بدگمانی میں، قلبی غیبت میں مبتلا نہ ہو، زبانی غیبت میں نہ ہو. اور یہ خواتین اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ کون سا تحفہ دیا جائے گا، تو وہ لوگ اس کو اٹھا کے پھینک کر کہیں گے دیکھو یہ رہ گیا تھا ہمارے لیے تحفہ، دیکھو کیا لے کر آئی ہے. یہ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے اور خواتین کو خاص طور پہ پتہ ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ تحفہ کم قیمت کا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اٹریکٹیو چیز ہونی چاہیے تاکہ سامنے والے کا دل خوش ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے ہمیں حقیر تحفہ دیا یا جان بوجھ کر ایسا دیا اور وہ اس طرح کی غیبت چغلی وغیرہ میں مشغول ہوں. اور دوسرا اگر آپ کو مل جائے تو بالکل غیبت نہ کریں. ہم یہ مشورہ دیں گے کوئی بات نہیں، کسی نے دیا پتہ نہیں کیا اس کی مجبوری تھی، اگر وہ مالی لحاظ سے مستحکم بھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی چوائس بڑی تھرڈ کلاس قسم کی ہو. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں بڑا بیکار تحفہ ہے، قبول کر لیں، کوئی بات نہیں. جواب میں آپ بھی ویسے تحفہ دے دیجیے گا دل کی تھوڑی ٹھنڈک کے لیے، لیکن بہرحال برا بھلا کہنا قطعاً غیر مناسب ہے. یہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص ہے مسجد نبوی گیا اور وہاں کسی چیز کو دیکھ کر بے اختیار اس کی ہنسی نکل گئی، اب اس کو تھوڑا سا ندامت ہوئی کہ مسجد ایک تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں ہوتا ہے بسا اوقات. ہم نے آپ کو ایک روایت بھی سنائی تھی کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ آئے کنویں میں گر گئے، تو کچھ صحابہ کرام عالم رضوان پچھلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ نگاہوں کے دائرے میں تھے تو وہ نظر آ گئے تو بے اختیار ہنسی نکل گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہنسا ہے وہ جائے دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے.
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم ہنسے کیوں تھے پہلے یہ بتاؤ، اس لیے کہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل وہ قصد و ارادہ نہیں ہوتا، اور طبعی لحاظ سے کوئی چیز ہمیں اتنا ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، بعد میں ایک دم احساس ہوتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت نہیں فرمائی، لیکن حتی الامکان ہونا یہی چاہیے تھا جب ہم مسجد میں جائیں تو تمام تر آداب کو پہلے ملحوظ کر لیں، اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام، کہ اس میں جانے سے پہلے تو 10 دفعہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، آواز بلند نہ ہو، کچرا نہیں گرانا، کوئی بے ادبی نہیں کرنی، نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا، ادب احترام کے ساتھ بیٹھنا، اور ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، اور کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنا ہے۔ سوچ سمجھ کر جائیں تو پہلے سے ہی قصد و ارادہ ہو تو آسانی ہوتی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن فرمائیے۔ ہلو ہلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ جی مجھے صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب نے، ہم لوگ 5 بہن ہیں، تو والد صاحب نے پورا جو پراپرٹی ہے، ایک بیٹا ہے ان کا، تو پورا پراپرٹی جیسے اپنے میرے بھائی کے نام کرتی ہیں۔ ہم لوگ سے مطلب یہ لکھوا لیے کہ ہم لوگ ساری حصہ مل گیا کورٹ میں، لیکن ہم لوگ کو 1 روپیہ بھی مطلب میرے والد صاحب نہیں دیے، تو مطلب اب ان کا وبال کس کے اوپر جیسے ہوگا؟ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے والد صاحب بھی ہیں۔ ٹھیک اب ہے، جیسے ہے کہ میرے بھائی جو ہے مطلب زیادہ کچھ دیتے نہیں ہیں میرے ابو کو، تو ہم لوگ سے مطالبہ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، تو ہم لوگ سے جہاں تک ہو تک پاتا وقت تک دیتے ہیں، باقی جیسے نہیں ٹھیک ہے، میں دیتے ہیں، بتاتا ہوں، ہم اور لوگ دوسرا کو کویسچن کر لیجیے آپ۔ دوسرا کویسچن اور کیا؟ یہ کچھ میں اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس اگر جا کے یہ بولے کہ ہم اپنے بیوی کو طلاق دیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ بیوی وہاں پہ نہیں ہے، دوسرے کے پاس جا کے۔ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ یہ کویسچن پہلے لے لیتے ہیں، چلیں پہلے ایک کال لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں نے یہ کوشچن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز میں نے ذرا یہ بند کوشچن کریں۔ پوچھنا ہے کہ میرے بڑے بھائی جان ہیں، ایک دفعہ میری ان سے لڑائی ہو گئی، اوہو، تو میں نے غصے میں انہیں کہا کہ کلمہ پڑھا، اور میں نے کہا کہ میری آپ سے قطع تعلق ہے، اب میں زندگی میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ تو پھر کافی عرصہ گزر گیا اس بات کو، تو پھر ایک ٹائم دوسرے بھائی جان نے میری اور بڑے بھائی جان کی صلح کروا دی، تو لیکن یہ بات درمیان میں رہ گئی کہ کلمہ پڑھ کے ختم کی تھی، تو اس کا کیا شرعی حل ہے؟ ٹھیک ہے، اور بتائیں کویسچن اگلا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک ہے یہ انہوں نے کویسچن کیا کہ بیوی نے کسی جوائنٹ فیملی تھی غالباً، تو کسی شوہر کی بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی، تو شوہر نے کہا اگر تو نے فلاں سے بات کی گھر کے کسی فرد کے بارے میں تو تم میری طرف سے فارغ ہو، اور اس عورت نے پھر وہ بات کر لی۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میری تو مراد یہ تھی کہ میں تمہیں گھر سے نکال کے میکے بھیج دوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے ہی بتایا کہ ہمارے نزدیک لفظ فارغ، ہمارے نزدیک سے مراد اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک کنایہ لفظ ہے، اس میں نیت طلاق ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو بہرحال صریح سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے عرف میں اب یہ اتنا لفظ طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے بھی تیری بیوی کہاں گئی، وہ کہے اس کو تو میں نے فارغ کر دیا، تو اس سے کسی کا بھی ذہن یہ نہیں جائے گا کہ کام سے فارغ کر دیا، کسی اور چیز سے فارغ کر دیا، فوراً کہیں گے اچھا طلاق دے دیا آپ نے۔ یہ لوگوں کا فوراً انتقال ذہن طلاق کی طرف چلا جانا ثابت کرتا ہے کہ یہ لفظ ہمارے عرف کے اعتبار سے صریح الفاظ میں شامل ہے۔ کسی کو اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک یہ صریح لفظ ہے، اور اسی کی روشنی میں پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نے کہا کہ اگر تم نے فلاں سے بات کی تو تم میری طرف سے فارغ ہو، تو یہ تو بڑا بھولا سا جواب ہوگا کہ نہیں، میری تو مراد یہ تھی کہ گھر سے فارغ ہو اور وہاں چلے جاؤ گے۔ کوئی بھی اس طرح نہیں سوچتا ہے، اگر آپ غور کر لیں تو اس لیے یہاں پہ طلاق ہی مانی جائے گی۔ ایک طلاق واقع ہوئی، اب اگر اور اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، یعنی صریح لفظ سے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے 2 طلاقیں نہ دی ہوں، تو اگر پہلے 2 دے دیں تو پھر تو یہ مل کے 3 ہو گئیں، پھر تو اب حلالہ کے بغیر ممکن نہیں۔ ہاں اگر پہلے 1 دی تھی اور اب یہ مل کر 2، یا پہلے 1 کوئی بھی نہیں دی تھی تو یہ پہلی بنے گی۔ تو طلاق رجعی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے طلاق دی عدت شروع ہو گئی،
اب اگر شوہر چاہے تو دوران عدت بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، وہ زبان سے کہہ لے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، اور بہتر ہے کہ اس پہ 2 گواہ بنا لے، اور یہ جو میاں بیوی کے کوئی بھی معاملات ہیں ان میں سے کوئی معاملہ کر لیں تو یہ رجوع کہلائے گا۔ لیکن اس رجوع کرنے کے بعد جو طلاق واقع ہو گئی وہ واپس نہیں آ جائے گی، وہ گئی۔ اب یہ جتنی طلاقیں باقی ہیں ان کا مالک ہے۔ مثلا اگر پہلے 1 دی تھی تو یہ 1 مل کر 2 ہو گئیں، اب یہ 1 طلاق کا مالک ہے، اور اگر پہلے کچھ بھی نہیں دی تھی تو اس سے 1 طلاق ہوئی، اب یہ مزید 2 طلاقوں کا مالک ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور کوشش یہ کریں، ابھی پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس طرح طلاق معلق نہ کیا کریں، کیونکہ یہ مشروط طلاق ہوتی ہے، اس میں جیسی شرط پائی جائے گی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور خصوصاً اس طرح کہنا جسے بعض لوگ کہتے ہیں اگر تو اوپر چڑھی تجھے طلاق، اگر تو نیچے اتری تجھے طلاق، یعنی بار بار بیوی کو دھمکانا، دھوکا اور اس کو ٹارچر کرنا، یہ بہت ہی غلط حرکت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی چیز کو آپ اگر کنڈیشن بنا دیں گے کہ جس سے بیوی بیچاری بچ ہی نہیں سکتی ہے، تو بس پھر آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ طلاق کو مشروط یا معلق کرتے ہیں تو ان الفاظ کو واپس نہیں لے سکتے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ گولی کی طرح ہے کہ زبان سے نکل گئے تو گولی واپس نہیں آتی ہے۔ بعض شوہر کہتے ہیں بھی میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم کر لو، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ نہیں مولوی صاحب، آپ اس کے مجاز نہیں رہے ہیں، آپ شریعت کا پہلے معاملہ سیکھیں، اور شریعت سیکھیے کہ شریعت آپ کو ان الفاظ کے واپس لینے کی اجازت بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے نکاح ہو رہا ہو، آپ قاضی صاحب پوچھیں ہاں بھئی آپ نے میری موکلہ فلاں فلاں کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا، اور وہ کہے قبول کیا، پھر کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اب نہیں ہو سکتا، یہ نکاح ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے الفاظ زبان سے نکال دیں، اب ان کو واپس نہیں لے سکتے، اس لیے ذرا احتیاط کریں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ طلاق بائن کا شرعی طریقہ کیا ہے بتا دیں۔ مراد ان کی غالباً یہ تھی کہ طلاق بائن کس طرح واقع ہوتی ہے۔ دیکھیں، بائن وہ ہوتی ہے جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس عورت کے ساتھ ابھی شادی ہوئی لیکن رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی، کوئی تنہائی وغیرہ نہیں ہوئی، اسی عورت اگر طلاق دے، چاہے لفظ صریح سے دے، طلاق بائن پڑتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر مدخول بہا، یہ غیر مدخولہ خاتون کہتے ہیں جس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، اور شوہر اس کو کہتے ہیں جا میں تجھے طلاق دی۔ اب ویسے تو یہ طلاق صریح لفظ سے رجعی واقع ہوتی ہے، لیکن جب ایسی بچی کو دیتے ہیں جو غیر مدخول بہا ہوتی ہے تو فوراً پھر طلاق بائن پڑتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ لفظ کنایہ سے طلاق دی ہو اور وہ اپنی نیت ظاہر کر دے، یا سچویشن ایسی ہو کہ نیت کی حاجت بھی نہ ہو تو اس سے طلاق بائن پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے تو طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ لڑکی حلالہ کے بغیر حلال نہیں ہوگی۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ والد صاحب نے تمام پراپرٹی کسی مصلحت کی بنا پر ایک بھائی اپنے ایک بیٹے کے نام کر دی تھی، اور اب وہ بھائی نے سارے پہ قبضہ کر لیا اور ہمیں نہیں دے رہا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ ہمارے ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے تحفہ دینا، اس کو عربک میں کہتے ہیں ہبہ کرنا، تحفہ دے دینا۔ یہ تحفہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو شے ہماری ملکیت سے نکل کر اس شخص کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی پہلے ہم مالک تھے اور بعد میں وہ مالک ہو گیا۔ شرعی لحاظ سے ہبہ اس وقت مکمل ہوتا ہے، یعنی چیز ہماری ملک سے نکل کر دوسرے کی ملک میں اس وقت داخل ہوتی ہے جب آپ اس کو تحفہ دینے کے بعد اس چیز کے استعمال پر کلی اختیار بھی دے دیں۔ تم اس کو کھاؤ، پیو، بیچو، کرائے پر دو، کسی اور کو آگے تحفے میں دے دو، اس طرح کا جب آپ کلی اختیار دیتے ہیں تو پھر وہ تحفہ، وہ ہبہ تام ہو جاتا ہے۔ گویا کہ تام مانے مکمل ہو جاتا ہے کہ آپ کی ملک سے چیز نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اگر بالفرض ہم کسی کو تحفہ دیں اور مکمل تصرف کا اختیار اس کو نہیں دیتے، تو خالی تحفہ کہہ دینے سے یا کوئی کاغذات تیار کر کے اس پہ لکھوا دینے سے کہ جی میں اس کے نام کرتا ہوں، یاد رکھیں یہ چیز آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر والد صاحب نے ایک بیٹے کے نام تمام پراپرٹی کسی ایسی ہی مصلحت کی بنا پر کی، کوئی قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، اور یہ نیت نہیں تھی کہ یہ بیٹا اس پہ قبضہ کر اس کو بیچے، اب کل اختیار، ایسا نہیں، بلکہ جیسے ہوتا ہے تم بڑے ہو تو چلو میں تمہارے نام کروا دیتا ہوں، بعد میں بچوں کو دے دینا، یہ نہیں بھی کہا، لیکن باپ نے اس کو بیچنے کا اختیار نہیں دیا، تصرف کا اختیار نہیں دیا، تو یاد رکھیں یہ والد صاحب کی پراپرٹی ہے، انہی کی ملکیت میں کہلائے گی۔ اگرچہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے کاغذات بیٹے کے نام ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے یاد رکھیں مالک والد صاحب ہی ہیں، اور اس میں سب کو وراثت حاصل ہوگی۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو بھائی کو دینا چاہیے۔
ایک یہ ہے کہ والد صاحب نے بیٹے کے نام کی کاغذات بھی بنوائے اور مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دیا، اس میں یقیناً بیٹا مالک ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں وبال آپ کے والد پر ہے کہ اپنی ایک اولاد کو بہت کچھ دے دینا یا سارا دے دینا اور باقی اولاد کو محروم کر دینا، یہ حرام ہے اور شدید گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس میں بیچارے اس قسم کے جو نادان ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو علم نہیں سیکھتے ہیں لیکن ماں باپ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی اولاد کے بارے میں غلط قسم کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، بہت شدید گناہ کبیرہ کے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ماں باپ آپ بن گئے ہیں تو خدا را تھوڑا سا اپنی اولاد کے سلسلے میں علم بھی حاصل کر لیں، تاکہ یہ نہیں کہ آپ کو اگر اولاد ہے تو ہر طرح کے فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا۔ بعض چیزوں میں ماں باپ ہو جانے کے باوجود اپنے اولاد کے بارے میں بھی مکمل طور پہ ہمیں فیصلوں کا اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ شریعت منع کرتی ہے کہ یہ فیصلہ اپنی اولاد کے سلسلے میں آپ نہیں کر سکتے، کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو ماں باپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون سا ہم فیصلہ اپنی اولاد کے حق میں کر سکتے ہیں اور کون سا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ماں اور باپ ہونا حاصل ہو گیا، آپ کو یہ منصب حاصل ہو گیا، تو پھر اب جو مرضی چاہے اولاد کے بارے میں آپ کریں، آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی، نہیں، شدید قسم کی گرفت ہو سکتی ہے، شدید قسم کی۔ اس لیے علم سیکھنا چاہیے۔ اور اس سے قطع نظر اگر آپ کے بھائی سن رہے ہیں، فرض کر لیں والد صاحب نے آپ ہی کو دے دیا، سارا آپ کے نام بھی آپ کو کر دیا، لیکن پھر بھی آپ کو سوچنا چاہیے اگر آپ بہنوں کو محروم کریں گے، دوسرے بھائیوں کو محروم کریں گے، باپ پہ وبال ہوگا۔ اپنے والد صاحب کو وبال آخرت سے بچانے کے لیے اپنے بھائی بہنوں کو بھی دیجیے۔ ایک شخص نے کہا کہ کسی کے پاس جا کے ہم اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، 3 بار کہا ہم اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور بیوی وہاں موجود نہیں، طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اچھی طرح یاد رکھیں، دیکھیں وقوع طلاق کے لیے بیوی کا سامنے موجود ہونا یا گواہوں کو موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لہٰذا تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ بچے نے کہا انہوں نے بھائی سے لڑائی ہوئی تو کلمہ پڑھ کے قطع تعلق کا ارادہ کیا۔ دیکھیں اگر وہاں پہ قطع تعلق کرنا شرعی لحاظ سے آپ کے لیے جائز نہیں تھا تو پھر اس مقام پہ کلمہ پاک پڑھنا انتہائی بے ادبی ہے۔ یہ قطع تعلق کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے لیے آپ کلمہ پڑھ رہی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید نکاح بھی کریں۔ اور اگر واقعی بھائی کی بہت بڑی غلطی تھی اور قطع تعلق جائز تھا آپ کے لیے، اب آپ نے کلمہ پڑھا تو کوئی بات نہیں، اور اب اگر صلح ہو گئی ہے تو پھر کلمے کا کوئی وبال نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر غلط طریقے سے خلاف شرع اپنے نفس کی خاطر لڑائی ہو رہی تھی اور اس پر آپ نے کلمہ پڑھ کے قطع تعلق کا ارادہ کیا تو پھر قطع تعلق حرام تھا، اور اس پہ کلمہ پڑھنا یہ بہت بڑی بے ادبی تھی۔ حکم میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب